سورہ فتح کی آیات ہے، آخری آیات ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، ایسا دین حق جو تمام ادیان پر اس کو غلبہ دے دے. سب مان لے کہ دین ہے تو یہ دین ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے عذر و شہادت دینے کے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. جو بھیجا وہ کون سے رسول ہے؟ محمد. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام. اشداء علی الکفار، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ کفار کے لیے تو بڑے سخت، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم، بڑے خوش اخلاق. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب بھی آپ دیکھیں گے کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، اور اللہ رب العزت کی فضل کو تلاش کرتے ہوں گے، مانگتے ہوں گے. یہ ہے مسلمانوں کے لیے نمونہ، جن کے چہروں میں سجدوں کے آثار ہیں، چہرے پر نور ہیں. اور ان کی مثال تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی کی مثال دی. حضور علیہ السلام نے بڑا پاک معاشرہ بنایا دوستو. اور یہ دین اسلام بڑی مشکل سے اس کو ترتیب دی اور رائج کیا اور زندگیوں میں لایا گیا، یہاں تک کہ کئی سو سالوں تک دنیا کی اکثریت مانتی تھی کہ دین ہے تو یہ دین ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دینوں پر، دینوں کے مقابلہ میں دین اسلام کو غلبہ دیا. لیکن اس وقت دوستو ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اسلام کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ اسلام کی کمزوری نہیں ہے، یہ اس وقت مسلمانوں کی کمزوری ہے. ہمارا آپ تو کہیں گے ہمارا تو دین ہے، ہم تو کہیں گے کہ اسلام، دین اسلام کی کمزوریاں نہیں ہے، مسلمانوں کی کمزوری ہے. ہم تو کہیں گے نہیں، سب کہتے ہیں، دوسرے بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اسلام تو یہ ہے، ہم تو یہ مطالعہ کرتے ہیں، مسلمان تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن مسلمان کیسے؟ ایک صاحب یہاں آ کر کے وہ شکایت کر رہے تھے اور ان کی شکایت بالکل بجا تھی. لیکن ایک بات جو انہوں نے ایک دلیل کے طور پر جو سامنے بیان کی تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، مسلمان شرمندہ ہو جاتا ہے. کہ ان کا کیا رویہ ہے، کیا اخلاق ہے، کیا ترتیب ہے، مسلمانوں کو کیا ہے. اب یہ بات اتنی مشکل ہے سمجھانا، بڑا مشکل. آپ نے بھی سنا ہوگا، بلکہ آپ بھی سوچتے ہوں گے اور یہ باتیں عام ہو رہی ہے کہ باہر جائے تو ایسے اخلاق والے ہیں، ایسے اچھے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کو پریشانی نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کا آپس میں یہ وہ، یہ عام ہے. اور آپ اس لیے کہ مشاہدہ میں دیکھ رہے ہیں حقیقت. لیکن
اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ اسلام کمزور ہے یا ہمارے دینی اسلام نے ہماری کوئی تربیت نہیں کی، یعنی ہم نے اپنے کو اس تربیت کا محتاج نہیں سمجھا، ہم نے دینی اسلام کی تربیت قبول ہی نہیں کی۔ اور دوستو یہ فیصلہ ہے اور فطری فیصلہ ہے۔ کائنات پہ آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پودے کو پیدا فرماتے ہیں تو پہلے کتنا کمزور ہوتا ہے، کئی سالوں تک تو اس میں کوئی پھل نہیں آتا، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کی زائد جو شاخیں ہیں وہ کاٹنے پڑتے ہیں، کرتے 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 بعد میں جا کر کے وہ پھر ثمر آور ہوتا ہے۔ جب تک اس کی خدمت ہوتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، لیکن جیسے اس کا پانی روک لیا تو سب سے پہلے اس کا کام کیا ہے کہ وہ پھل دینا چھوڑ دے گا۔ سب سے پہلا کام وہ یہ ہے اس کا کہ وہ پہلے پھل دینا چھوڑ دے گا، پھر آہستہ آہستہ خشک ہوتا ہوا نظر آئے گا، ہوتے 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 وہ سڑ جائے گا، وہ درخت اور گر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کھیت کی طرف اشارہ فرما کر کی مثال بیان فرمائی کہ وہ معاشرہ بنا کیسے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو ترتیب آپ علیہ السلام نے دین اسلام اور مسلمانوں کی وضع فرمائی، اس ترتیب پہ کام ہوگا اور اس ترتیب پہ سوچتے ہوں گے، محنت ہوگی تو کام چلتا ہوگا، ترقی ہوگی۔ لیکن اس ترتیب سے ہٹ کر کوئی طریقہ ہے نہیں، اس لیے کہ یہ فطری ترتیب ہے، یہ ترتیب فطری ہے۔ سب سے پہلے ایمان پر محنت ہوگی، جب تک ایمان نہیں بنے گا آگے کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں بنے گا تو عبادت نہیں ہوگی، ہوگی بیکار ہوگی، معاشرت برباد ہوگی، معاملات برباد ہوں گے، اخلاقیات کچھ نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ایمان پر محنت فرمائی۔ احکامات، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب بالکل بعد میں، اور بلکہ حج تو بالکل آخر میں، جہاں پر جب خوب ثمر آور ہو گیا یہ کھیت، یہ اسلام کا کھیت ثمر آور ہوا اور ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن گئے، تو اس وقت یہ اجتماعی بڑے عمل کا حکم ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے مکی دور میں ایمان پر محنت فرمائی، ایمان کے ساتھ ساتھ پھر عبادات، آہستہ آہستہ عبادات کے بعد پھر معاملات اور معاشرت، پھر جب اخلاقیات، جو ثمرہ ہے کسی بھی دین کا، جو ثمرہ ہے، پھل ہے، وہ اخلاق، جب وہ آ گئے اس کے بعد پھر سیاست، ایک اسٹیٹ قائم ہوا، ایک حکومت قائم ہو گئی، پھر قانون نافذ ہوا اور احکامات جاری ہوئے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب کمزوری آئے گی مسلمانوں میں تو اس کا جو پل ہے، سب سے پہلے جو کمی آئے گی وہ اخلاقی آئے گی۔ مسلمانوں کا جب انحطاط ہوگا دین اسلام کے اعتبار سے، تو سب سے پہلے اس مسلمانوں کی جو کمزوری ہے وہ اخلاقیات کی کمزوری، وہ اخلاق بیکار ہوں گے، اخلاق بیکار ہوں گے، معاملات بگڑ جائیں گے۔ اردو تو سمجھتے ہیں نا، مشکل یہ ہے، ہمیں آپ کی زبان نہیں آتی، آپ کو ہماری زبان نہیں آتی۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ لین دین، کاروبار، آپ نے لیا، اسے خریدا، اگر صحیح مسلمان ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے، ایک ہی زبان سے بس سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب مسلمان صحیح مسلمان نہیں ہوگا تو پھر جھوٹ اور موقع ملے تو فرار، اور آپ جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد عبادات جو رب سے تعلق جڑے گا،
ایمان بنے گا تو رب سے تعلق جڑے گا عبادت کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر جو اس کی ثمرات ہے، ثمرات کی معاشرت ہے، گھریلو زندگی بہتر ہوگی، شہری زندگی بہتر ہوگی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق ہوگا، روڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے کسی کو اذیت نہیں ہوگی، گاڑی کھڑی کی تو آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ تب ایمان ہوگا، عبادت ہوگی، اس کے بعد پھر یہ ثمرات ہے، یہ سارے ثمرات۔ معاشرت اس کو کہتے ہیں، رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، واسطہ پڑتا رہتا ہے، آپ بھی جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، آپ اس طرف جا رہے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں، تعلق آ گیا۔ اگر اخلاقیات ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں گے، وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اخلاق نہیں ہے تو وہ آپ کا خیال نہیں رکھے گا نا، وہ آپ اس کے اخلاق خیال نہیں رکھیں گے، تصادم ہوگا، پریشانی ہوگی۔ پرس میں آ رہا تھا، میں نے دیکھ لیا، فوراً یہ خیال آیا ایمان کی کمزوری ہے، اخلاق کی کمزوری ہے، ایمان بنا نہیں ہے، اللہ کا خوف آیا نہیں، اس لیے تحمل نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے۔ اس طرف سگنل بند ہے، اس طرف سے گاڑی آ رہی ہے، ظاہر بات ہے اس کا روڈ کھلا، اور ادھر سے جناب زوم کر کے نکلا موٹر سائیکل والا، اوہ اللہ اللہ کر لے، ابھی دونوں بچ گئے، لیکن ظاہر بات ہے وہ ایک لمحہ کے لیے جو پریشانی ہوگی دیکھنے والے کو بھی ہوئی، اور ان کو جو ہوئی دیکھنے والے کو پریشانی ہوگی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اللہ کیا ہوا، تو ان کو بھی سارے۔ تو ایمان کی کمزوری ہے، پھر عبادت نہیں ہے دوستو، اور عبادت نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پھر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مخلوق کی پھر پرواہ نہیں ہے۔ جب اللہ کی مخلوق کی پرواہ ہوگی پھر معاشرت ہوگی، پھر معاملات ٹھیک ہوں گے، دیانتداری ہوگی، سچائی ہوگی، فریب نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، بلکہ ایثار ہوگا، ایک دوسرے پر اپنے جذبات کو قربان کرے گا۔ اور جیسے ایمان کی کمی آئی، ایمان ان تمام چیزوں کے لیے پانی ہے، جیسے درخت کو پانی ملتا ہے، ہرا بھرا سبز رہتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پانی آپ نے روکا تو سب سے پہلے وہ پھل دینا چھوڑ دے گا، سب سے پہلے۔ ایمان کی محنت نہیں ہوگی تو سب سے پہلے اخلاق، معاشرت بگڑے گی، معاملات خراب ہوں گے، ایک دوسرے پر لعنت ہوگی، اور دوسرے اچھے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے آنا جانا ہوتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا، اس شخص نے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کا بیان سنتا رہتا ہوں اور ایک عرصے سے سنتا ہوں، آپ علمی باتیں کرتے ہیں اور گہری باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں میں کیا ہے؟ لوگوں میں تو یہ ہے، لگتا ہے جیسے کہ انہیں الف با بھی نہیں سیکھا، آپ کی نمازیوں نے الف با بھی نہیں سیکھا۔ ظاہر بات ہے مجھے سننا پڑا، اور سنیں گے، کیا کریں گے، سنیں گے۔ بات اس کی بالکل وجہ، فرمایا میں فلاں جگہ رہا ہوں، فلاں رہا ہوں، ایک واقعہ اس نے سنا دیا امریکہ کا، کہ ایک دوست ہے ہمارے، اتفاق سے جمعے کا دن تھا اور کچھ لیٹ ہو گئے، بہرحال پھر بھی ٹائم پہ ہم پہنچے تو پارکنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، مسجد کی جگہ تھی پارکنگ کے لیے، وہ بھی فل تھی، اور قریب میں ایک ان کا جو چرچ تھا، چرچ والوں سے بھی ہم نے کرایہ پہ وہ جگہ دی تھی کہ اس دن پر ہم اپنی گاڑیوں کھڑی کریں گے، وہ بھی فل تھی۔ اب دوست کہہ رہا ہے کہ ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی، میری تو آج نماز کی، مجھے کیا ہوگا، بڑے پریشان دیکھ رہے ہیں، پولیس والوں کو خیال تھا، اور ظاہر بات پولیس والوں کو مسلمان نہیں تھا، وہ سمجھ گئے کہ پریشان ہو رہے ہیں، وہ آیا، اب میرے دوست ہے وہ اور بھی گھبرا گئے کہ بس آج تو مسلمانوں کی جگہ تو ہے نہیں، تو نامناسب جگہ ہم کھڑے ہیں، تو اس نے کہا فکر نہ کریں، آپ کے پاس 5-6 منٹ ہے، جائیں۔
آپ گاڑی کھڑی کر دیں اور ڈبل انٹرگیٹ شروع کر دیں، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کو 5-6 منٹ کی گنجائش، آپ نماز پڑھ کے فوراً آ جائیں، جو ان کے قانون میں کوئی گنجائش ہوگا۔ تو وہ جلدی گئے اور میں نے فرض نماز پڑھ کر کے واپس نکلے، اللہ کا شکر کرتے کرتے نماز اس کی ہو گئی۔ تو ہم نے سوچا کہ دیکھو یہ بھی انسان ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، ہماری عبادت کا اس کو اتنا خیال۔ فرمایا کہ آپ کی مسجد میں نے گاڑی کھڑی کی تھی اور پیچھے کوئی آیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ شروع میں آ جاؤں، ظاہر بات ہے شریعت بھی کہتی ہے شروع میں آ جائے، میں آیا ہوں، گاڑی میری کھڑی ہے، میں سکون سے ہوں، کسی نے گاڑی کھڑی کی ہے پیچھے سے، اور نہ صرف میرے گاڑی کا راستہ روکا بلکہ 4 گاڑیوں اور گاڑیوں کا بھی راستہ روکا، اور مجھے جانا تھا، جیسے نماز سے میں فارغ ہوا تو مجھے فوراً نکلنا تھا، میں نکلا، دیکھ رہا ہوں کہ میری گاڑی نکل نہیں سکتی، اب کیا کروں، کس کو تلاش کروں؟ کڑے انتظار کرتے 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 جو دل میں اڑ رہا تھا، جو غصہ آ رہا تھا، جو پریشان ہو رہا تھا، وہ بیت رہا تھا۔ اب جب وہ شخص آئے تو پھر بجائے اس کے کہ معذرت کرتے یا کہ ہاں واقعی اس سے غلطی ہوئی، اور بس جو ہے نا پھر تکرار شروع ہو گیا۔ تو مفتی صاحب آپ جو ہے نا پھر بھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن الف با نہیں سکھاتے، تو الف با والی بات ہے، یہ الف با والی بات ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ تو اتنی موٹی بات ہے، الف با والی بات بھی نہیں ہے، اللہ نے جس کو عقل دی ہے تو کیا یہ جائز سمجھتا ہے؟ عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہاں جو ہے نا میں ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دوں جو دوسروں کی ریکارڈ کروں۔ دین اسلام کیا عقل بھی نہیں مانتی اس چیز کو، تو اب ایسے کو سبق پڑھائیں تو پڑھانے کا کیا فائدہ؟ یہ ہمارے سمجھانے کی ضرورت ہوتی، اگر ایک بات سمجھانے کی ہے، اگر بات سمجھانے کی نہیں ہے ویسے سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر مفتی صاحب کی کیا ذمہ داری بنتی کہ یہ سبق پڑھا۔ پھر میں نے اس کو یہاں سے بات شروع کرا کہ بات یہ ہے ہماری ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور پھر ہماری عبادت ہے، اور یقیناً کوئی ایسے شخص سے واسطہ پڑا ہوگا جو جمعے کو آتا ہوگا، جو 5 وقتہ نمازی ہوگا، انشاءاللہ مجھے اپنی نمازیوں پر بھروسہ ہے، جو 5 وقتہ نمازی ہیں ہمارے انشاءاللہ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان کمزور پھر عبادت کمزور جو اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک وسیلہ ہے، جب وہ کمزور ہو جاتا ہے پھر اس کی جو ثمرات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، یہ سب خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں تو ایمان کا سبق پڑھا رہا ہوں، الف با والا تو یہ ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان سیکھیں۔ ایمان سیکھ گئے، اللہ کا خوف آ گیا تو حق نظر آئے گا، باطل نظر آئے گا، بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر غصہ بھی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی کمی ہوگی کوئی کمی کو تسلیم بھی کریں گے، انسان ہے، ہم سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، انسان کوتاہی نہیں ہوتی ہے، لیکن اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے، وہ حدیث فرماتے ہیں کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التائبون، تم ہو سب خطا کار لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جو اس کو خطا کا احساس ہو، خطا کا احساس کیا بھائی واقعی ہوتی ہے، جب 2 لفظوں میں وہ معاملہ ختم، سامنے والے سے کہا جی معذرت مجھ سے غلطی بھی، مجھے خیال نہیں رہا، میں نے آپ کو تکلیف دی، معاف فرمانا، اور بس 2 منٹ 1 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لڑنا جھگڑنا بحث یہ وہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوستو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اول تو جو ہمارا دین اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے کے لیے گاڑی میں نہ آئیں، پیدل ہو کے آئیں، یہ بتایا آپ کو، جو ایک ہی قدم اٹھا کر کے چلتا ہے اس کے لیے الگ ثواب ہے۔ ممکن ہو اگر آپ کا اتنا دور نہ ہو کہ پیدل آ سکے تو گاڑی گھر میں کھڑی رہے، آپ کو سکون ہوگا کہ کوئی شیشے نہیں چھوڑے گا، کوئی ٹریفک نہیں نکالے گا اس میں سے، ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ بعض مجبور لوگ دور سے آتے ہیں بیچارے،
بغیر گاڑی کے وہ آ نہیں سکتے، تو ان کے لیے گاڑی کی جگہ بھی ہوگی۔ اور اگر آ گئے گاڑی میں تو ٹھیک ہے، آ گئے بھی گناہ نہیں گاڑی میں آنا، تو کم از کم یہ خیال تو رکھنا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ، یہ خیال تو رکھنا، یہ ہمارا دینی اسلام سکھاتا ہے۔ تو یہ گزارش کرنی تھی، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔